میں زمان تلے ہو، قوم پہ جو مشکلات ہیں، ابھی برادران بتا رہے تھے، آج بھی کراچی میں کچھ واردات ہوئی ہے، بار الہ اس قوم کو سایہ نگاہ امام زمان تلے رکھنا، جتنے شہداء ہیں ان کے خون کا نذرانہ قبول و منظور فرما، ہمیں صحیح معنوں میں سیرت ائمہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ذکر امام ہے، چاہتا تھا کہ آج اپنے 8ویں امام کا ذکر ایک نئے عنوان سے لے کر مومنین شارجہ سے اپنے لیے دعائیں طلب کروں، ہے نا توجہ؟ صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں، چاہتا ہوں کہ آج ذکر امام ہے، محفل امام ہے، تو کیوں نہ ایک شعر سے ابتدا کروں جو مجھے انتہائی پیارا لگتا ہے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، اجازت ہے؟ اسی شعر سے محفل کا ابتدا کرتا ہوں۔ آغا محمد علی: شب خون اجل مار ہی سکتی نہیں مجھ پر، شب خون اجل مار ہی سکتی نہیں مجھ پر، مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے، مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے۔ الحمدللہ ہم خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ خالق کائنات نے ہم کو 12 معصوم ہادی رہنما عطا فرمائے ہیں، جس کے متعلق خود ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میری عادت ہے، ایک انداز ہے اپنا کہ جس امام کی محفل ہو کوشش کرتا ہوں کہ سارا ذکر اسی امام کا ہو۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اپنی مودت کو، اپنی محبت کو فقط ہم چند اماموں تک محدود کیوں قرار ہیں؟ دنیا ہمیں مکتب امامیہ سے جانتی ہے، دنیا ہمیں ولایہ اہل بیت نبوہ سے پہچانتی ہے۔ بہت مطالعہ کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں، خطباء، ذاکرین، علماء کرام سے پوچھیں۔ آپ کی مجالس و محافل میں اکثر آپ کے ائمہ کا ذکر ہونا چاہیے، ائمہ کے واقعات، ائمہ کے معجزات، تاکہ آپ کا علم، آپ کی معرفت کے زینے بلند ہو۔ اور خصوصاً جس امام کے عہد میں ہم جی رہے ہیں، اس کی معرفت تو لازم و واجب بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اس دنیا سے چلا بھی گیا بغیر بنا معرفت امام کے، ممات ولم یعرف ممات میتۃ الجاہلیہ، جس نے امام زمانہ کو نہ پہچانا وہ جہلیت کی مر گیا۔ تو کوشش کریں کہ 12 معصوم ہادی رہنما اللہ نے آپ کو نصیب کیے ہیں، زیادہ سے زیادہ معلومات اپنے ائمہ کے متعلق حاصل کیا کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور یہ امام نمائندگان الہی ہوتے ہیں، نمائندگان خدا ہوتے ہیں اس کائنات پر، اس سطح ارض پر۔ غور کریں کہ خالق کائنات نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا ہے، انبیاء آئے، رسل آئے، ہادیان دین آئے، ائمۃ الہدی اس دنیا میں آئے، کتب آسمانی کا نزول ہوا، صحائف آسمانی کا نزول ہوا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایک ہی غرض ہے کہ ہدایت نوع بشر، انسانیت فلاح پا جائے، انسانیت ہدایت یاب ہو جائے۔ یہ 12 کے 12 معصوم امام نمائندگان خدا ہیں، من جانب اللہ ان کو امامت تفویض کی گئی ہے۔ جس طرح نبی و رسول من جانب خدا ہوتے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں، اسی طرح امامت منصوص من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ جس طرح خالق کائنات نبی و رسول خود منتخب کرتا ہے، اسی طرح شان امامت کو سمجھے، مقام عظمت امامت کو سمجھے۔ جس طرح نبی و رسل خالق کائنات خود منتخب کرتا ہے، اسی طرح امامت خالق کائنات خود امام منتخب کرتا ہے۔ دنیا والوں کو یہ حق نہیں ہے، دنیا والوں کی یہ طاقت نہیں ہے کہ چند گروہ بیٹھ جائیں، میٹنگ کر لیں، شورا کر لیں، اجماع کر لیں، اپنے لیے بابا امام منتخب کریں۔ نہیں نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ دنیا جنہیں بنانا جانتی ہے 5 سال کے بعد دھرنا دے کے اس کے اتارنا بھی جانتی ہے نا توجہ؟ دنیا آج جسے زندہ باد کر کے بناتی ہے، منتخب کرتی ہے، چند دنوں کے بعد اس کو اتارنا بھی جانتی ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ وہ بابا جسے خالق کائنات منتخب کرے گا، اس کی فضیلتیں، اس کے درجے، اس کی عظمت کیا کہنا۔ ائمۃ الہدی نمائندگان خدا ہیں،
اور یہ بھی ایک بیان حقیقت ہے کہ جو بھی نبی اور رسول اس دنیا سے ظاہری طور پر گیا اس نے اپنے پیچھے جانشین چھوڑا ہے. وہ جانشین بھی نبی نے خود منتخب نہیں کیا بلکہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے وہ جانشین کا اعلان کر کے گیا ہے. جو بھی نبی اس دنیا سے گیا ہے اپنا وارث، اپنا جانشین. عہد عیسیٰ کو دیکھیں، جناب حضرت عیسیٰ کے 12 حواریون. عہد موسوی کو دیکھیں، جناب موسیٰ کے 12 جانشین. اسی بات کا بیان ثبوت ہے کہ ختمی مرتبت کے بھی 12 جانشین ہوں گے. اور مختلف روایتوں میں، مختلف احادیث میں، مختلف موقع پر سید المرسلین نے واضح طور پہ بتایا، ہماری کتب سے نہیں برادران کی کتب کی روایت ہے کہ پاک رسول فرماتے ہیں میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. بلکہ نام لے لے کے سید المرسلین نے بتایا ہے. اسی لیے تو میں نے اس حدیث کو عنوان دیا ہے جشن رضا کے لیے کہ سید المرسلین فرماتے ہیں اولنا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد، کہ سب کے سب 12 کے 12 محمد عربی ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. دنیا اگر آج شان امامت سے واقفیت نہیں رکھتی، نہ گھبرایا کریں، نہ پریشان ہویا کریں. میں تو یہ کہتے رہتا ہوں کہ ان کی فکر میں، ان کی معرفت میں پہلا محمد نہیں آیا. اگر یہ پہلے محمد کو سمجھ لیتے، پہلے محمد کی عظمت کا ادراک کر لیتے کہ 12 کے 12 محمد ان کو سمجھ میں آ جاتے. اگر پہلا محمد ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو 12 کے 12 محمد ان کو کیسے سمجھ آئیں گے؟ آج جس امام کا ذکر ہے وہ نمائندہ الہی، وہ وارث رسول، اہل بیت نبوہ کا عظیم المرتبت فرد، اللہ اکبر، جس کا نام نامی علی ہے. اتنا محبوب نام ہے یہ علی. توجہ کا طالب ہوں. روایات دیکھیں، ائمۃ الہدیٰ نے کثرت سے اپنی اولاد کا نام یا جد کے نام پہ محمد رکھا ہے یا جد کے نام پہ علی رکھا ہے نا توجہ. ذکر رضا شروع کرنے لگا ہوں. محمد و علی کثرت سے ائمہ نے اپنی اولاد کا نام رکھا ہے اور ہمیں بھی یہی حکم ہے. اسماء مبارکہ کے ناموں پہ رکھیے نام اپنی اولاد کے، یا اہل بیت علیہم السلام کے غلاموں پہ نام رکھیے. یہ ولایت اہل بیت ہے، یہ مودت فی القربہ ہے. نام علی اتنا محبوب ہے کہ جب بھی مومن زبان پہ لیتا ہے، فضائل علی کی قسم مومن کا دل شاد و آباد ہو جاتا ہے. اتنی قوت رکھی ہے خالق کائنات نے فقط نام علی میں. 12 ائموں میں 4 علی ہیں. پہلا علی، علی ابن ابی طالب. دوسرا علی، علی ابن الحسین سید سجاد. اور تیسرا علی جس کا ذکر کرنے لگا ہوں، امام علی رضا. اور چوتھا علی، امام علی نقی علیہ السلام. بآواز بلند نعرہ صلوات. کیوں کرنا ہر ایک دل میں اتر جائے محمد، ہے نا توجہ. کیوں کرنا ہر ایک دل میں اتر جائے محمد، اور ممکن ہی نہیں لب پہ ٹھہر جائے محمد. اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد. نام علی ہے، نام علی ہے. اس 8ویں لال ولایت کا، سلطان عرب والعجم کا نام علی ہے. کنیت ابو الحسن ثالث ہے. میں تو یوں کہتا ہوں کہ 11 ذیقعد 153 ہجری مدینے کا شہر ہے. جناب نجمہ خاتون کی گود میں خالق کائنات نے نور رضا کو عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. جناب نجمہ خاتون معظمہ جلیلۃ القدر بی بی، عبادت گزار بی بی، جس کو امام کی آمد سے پہلے خواب میں رسول کائنات نے ختمی مرتبت نے بشارت دے دی تھی کہ ان قریب خالق کائنات تیری گود میں حجت خدا کے نور کا ظہور فرمائے گا. خوش ہے امام کاظم، فرزند آ گیا، نام علی رکھا ہے، کنیت ابو الحسن ہے. اللہ اکبر. کیا کہنا اس امام کی عظمت کا، کیا کہنا امام کے فضائل کا. فقط اگر 8ویں امام کے القاب پہ آپ غور کریں، عظمت امام
کما حقہ طور پہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن کچھ حد تک امام کی عظمت سمجھ آ جائے گی۔ کتنے مشہور القاب ہیں مولا کے، صابر بھی ہے، فاضل بھی ہے، مشہور لقب جسے ہم اپنے 8ویں امام کو یاد کرتے ہیں ہر وقت، وہ ہے رضا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ رضا لقب آپ کے بابے کو مامون نے عطا کیا؟ اللہ اکبر! جب کسی پوچھنے والے نے، کہنے والے نے کہا ہے نا امام محمد تقی علیہ السلام سے کہ رضا لقب مامون نے عطا کیا، امام کا چہرہ گلاب کی مانند ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں نہیں، لوگ غلط کہتے ہیں، مامون کون ہوتا ہے؟ میرے بابا کو لقب رضا عطا کرنے والا۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں خالق کائنات کی عزت و جلالت کی قسم، میرے بابا رضا کو لقب مامون نے نہیں دیا، بلکہ خود ذات خدا نے آسمانوں میں لوح محفوظ میں میرے بابا کا لقب رضا لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ وہ پسندیدہ خدا تھے، راضی برضا اللہ تھے، دوست بھی راضی ہیں، دشمن بھی راضی ہیں، اللہ نے میرے بابے کو لقب رضا عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! العظمت، ہر کوئی راضی، پسندیدہ خدا، راضی برضا اللہ، مشیت پروردگار پہ یہ راضی ہیں۔ بابا یہ تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی تصویر ہستیاں ہیں، یہ کچھ سوچ لیں مشیت کا ارادہ ہو جاتا ہے، جو کچھ مشیت کا ارادہ ہو جاتا ہے وہ ائمۃ الہدی کا عمل ہو جاتا ہے۔ رضا، ہر کوئی راضی۔ اور عجیب لقب ہے امام کے، غریب الغرباء، معین الضعفاء والفقراء، انیس النفوس، شمس الشموس، ایھا المدفون بارض طوس، سلطان العرب والعجم، عجم و عرب کا شہنشاہ معظم ہے، عرب و عجم کا شہنشاہ ہے، سراپا رسول ہے۔ امام رضا کی سیرت سیرت رسول ہے۔ امام رضا اپنے عہد کا محمد المصطفیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، علم میں، عمل میں کیا فضائل ہے میرے اس امام کے! اللہ اکبر! رضا غریب الغرباء ہے، اور عجیب لقب ہے اس امام کا۔ اس امام کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے، جو علم رسول کے وارث ہیں۔ وہ مکتب الہیہ کا سند یافتہ ہے، دنیا کے کسی مدرسے میں زانو ادب طے کر کے علم حاصل نہیں کیا، یہ مکتب الہیہ کے سند یافتہ ہیں۔ عالم آل محمد، امام الرؤوف، کریم امام ہے، سخی امام ہے، اخلاق رسول کا وارث ہے۔ لوگ امام کو امام الرؤوف کہتے تھے، کریم امام ہے، عالم آل محمد امام ہے۔ علم کی کربلا بپا کی ہے میرے اس امام نے۔ مامون نے امام کی ولی عہدی کا اعلان کیا تھا، ایک سیاسی حربہ تھا، سیاسی چال تھی، صبر کی کربلا میرے اس امام نے بپا کی ہے۔ بنو عباسیہ کی سازشوں کا پردہ چاک کیا اس امام نے۔ بظاہر مامون بڑی عزت کرتا تھا، ولی عہدی کا اعلان کیا تھا، مستند ترین منتخب باتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ سمجھ کر جشن رضا میں پیش کر رہا ہوں۔ سکے پہ نام بھی لکھوایا تھا میرے اس امام کا، نام کندہ کرایا تھا امام علی رضا علیہ السلام کا۔ اور عجیب آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت سے ایک سنت چلی آ رہی ہے، ایک روایت چلی آ رہی ہے۔ کون سی؟ یہ جو ہم امام ضامن باندھتے ہیں، جب کسی سفر میں جاتے ہیں، کوئی سکہ سبز کپڑے میں باندھتے ہیں، بازو پہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، ہم آپ کو ضمانت امام میں دے رہے ہیں۔ اسی امام رضا علیہ السلام کے عہد کا یہ واقعہ ہے۔ جب مامون نے سکہ کندہ کرایا تھا، لوگ تبرکاً رکھتے تھے، عقیدتاً تبرکاً، کہ مولا رضا بادشاہ ہم جا رہے ہیں سفر پہ۔ اس ٹائم سفر پہ بہت مشکلات ہوتی تھی، حملوں کا خطرہ ہوتا تھا۔ یہ مومنین عقیدتاً امام رضا علیہ السلام کا سکہ اپنے بازو پہ باندھتے تھے۔ یہ اس وقت یہ روایت، یہ سنت امام چلی آ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ امام ضامن آہو ہے، غریب الغرباء، معین الضعفاء والفقراء ہے، غریبوں یتیموں کا والی، یہ رضا بادشاہ ہے۔ آج بھی مشہد مقدس جنت عرضی کا نمونہ ہے،
کئی مومنین بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ان آنکھوں سے روزہ امام رضا کی زیارت کی ہے. آج بھی میرے مولا کے زندہ معجزات جاری و ساری ہیں. دنیا جہاں کے ڈاکٹر جس مریض کو لا علاج کرتے ہیں، وہ لواحقین مریض کے، وہ وارثان مریض آتے ہیں روزہ امام رضا پہ. مولا رضا بادشاہ زہرا کا بیٹا یبن رسول اللہ، تیرے دروازے کے سوا بجز ہم کہاں پہ جائیں؟ دنیا جہاں کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے. آج بھی زندہ معجزات روزہ امام رضا ہے. مومنین گواہی دیں گے. لا علاج مریضوں کو لاتے ہیں. جب صبح طلوع ہوتی ہے، شفاء رضا ملتی ہے، مریض اپنے قدموں سے چل کے روزہ رضا کا سلام کرتا ہے، واہ زہرا کے بیٹے تیرے روزے سے شفا مل گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شب خون اجل مار ہی سکتی نہیں مجھ پر، مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے. جنت عرضی کا نمونہ ہے روزہ رضا. یہ ہے رضا بادشاہ کے فضائل و مناقب، جو وارث علم رسول ہے. اخلاق جس کے بہت عظیم اخلاق ہیں، مثل اخلاق رسول. وہ علی مرتضیٰ کا پوتا غلاموں کے ساتھ دسترخوان پہ، ایک ہی دسترخوان پہ حکم دیتے میرے مولا رضا، جتنے بھی غلام ہیں چاہے وہ حبشی ہیں، میرے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاؤ. کسی نے اعتراض کیا، مولا یہ غلام ہیں، آپ ان کے ہمراہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں مخلوق خدا ہے، یہ درس اخلاق رسول دے رہے ہیں. خیال رکھتے غلاموں کا ہمیشہ. غلام خوش ہوتے مولا کی خدمت سے. کتنے واقعات ہیں اخلاق رسول کے، اخلاق رضا کے. عقل و فکر انسانی دنگ رہ جاتی ہے اور علمی پیاس بھی بجھا رہا ہے. کیسے؟ یہ اسی کا پوتا ہے نا جس نے منبر کوفہ پہ سلونی قبل ان تفقدونی فرمایا تھا. مدینہ میں رضا بادشاہ کی شہنشاہ سلطان عرب والعجم کی محفل ہے. محمد نامی ایک محب کوفہ سے چل کے مدینے آتا، کہتا جا کے رضا بادشاہ کی زیارت کروں گا، میرے کچھ علمی سوالات ہیں، میں امام رضا سے اس کے جواب لوں گا. ہمارے ائمہ خوش ہوتے تھے کہ کوئی دینی مسائل، کوئی شریعت، کوئی فقہ کی بات مومنین پوچھتے، کیوں اماموں نے ہدف مومنین کا علم قرار دیا تھا. یہ خطیب بزم سلونی کا پوتا ہے. محفل ہے امام رضا کی، دنیا جہاں آ رہی ہے. وارث علوم رسول تشنگی بجھا رہا ہے، تشنگان علوم معرفت کی پیاس بجھا رہا ہے. میرا 8واں امام، 8واں لال ولایت، فرزند رسول. یہ محمد کوفی کہتے ہیں میں کوفہ سے چل کے، مقصد یہ تھا کہ امام رضا کی زیارت کروں گا اور کچھ سوالات پوچھوں گا. یہ کوفہ سے تھکا ہارا سفر کا آیا ہے، ایک سرا میں قیام کی، اپنا مال و اسباب رکھا ہے، غسل کیا ہے، بہترین لباس زیب تن کی ہے، خوشبو لگائی ہے کہ بارگاہ امامت میں جا رہا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ محمد تو جو کوفہ سے سوال سوچ کے لایا ہے مبادہ کہیں بھول جائے. اس نے ایک کاغذ پہ سوالات لکھنا شروع کیے ہیں. کیا کہنا فضائل امام رضا کا. چند سوالات اس محمد کوفی نے کاغذ پہ لکھے ہیں کہ جاؤں گا فرزند رسول کی زیارت بھی کروں گا، دست پہ بوسہ بھی دوں گا، اور امام کی خدمت میں ساقی حوض کوثر کے پوتے کی خدمت میں یہ سوالات رکھوں گا، مولا سے جواب لے لوں گا، میں واپس آ جاؤں گا. اب یہ محمد کوفی بیان کرتا ہے جو ہی میں بزم رضا میں پہنچا میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، عجیب حسین جنت کا منظر ہے. یہ محمد کوفی کہتا ہے فضائل امام رضا کی قسم، امام بیٹھے ہوئے ہیں یار و انصار کے ہمراہ، محبین اہل بیت کے ہمراہ، بہت زیادہ لوگوں کی بھیڑ ہے، ازدحام ہے، خلقت ہے، گروہ در گروہ امام کے پاس بیٹھے ہیں. محمد کوفی کہتا ہے جو ہی میں امام کے حجرے میں داخل ہوا مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا کہ میں یہ مجمع کو چیر کے ازدحام کو ہٹا کے فرزند رسول کے پاس جاؤں، سلام بھی کروں، قدم بوسی بھی کروں، ہاتھوں پہ بوسہ دوں، پیشانی پہ بوسہ دوں، اور جو کاغذ پہ لکھ کے میں سوالات لایا ہوں امام زمان سے، امام رضا سے جواب لے دے دوں. یہ محمد کہتے ہیں کافی دیر بہت پیچھے مجمع کے میں کھڑا رہا، کبھی ایڑیاں اٹھا کے میں دیکھتا ہوں کہ مجمع کام ہو، مجھے رستہ ملے، میں امام کی خدمت میں جاؤں. یہ محمد کوفی کہتے ہیں کافی دیر ہو گئی. محمد کوفی کہتے ہیں میں مایوس ہو گیا، اتنا دور کوفے سے چل کے آیا ہوں،
فرزند رسول کی زیارت بھی نہیں کر سکتا، فرزند رسول کو سلام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ محمد کہتے کافی دیر تو میں نے انتظار کیا کہ مجمع چھٹ جائے، ازدحام ختم ہو جائے، پھر مولا رضا کی خدمت میں جاؤں گا۔ یہ محمد کوفی کہتے ہیں میں مایوس ہو کے کھڑا ہو گیا، میں نے حجرہ امام سے نکل گیا، دل میں یہ تہیہ کیا کہ آج بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ ازدحام ہے، بہت بھیڑ ہے، تھوڑی دیر کو بعد یا نماز مغرب سے پہلے پھر میں آؤں گا، پھر فرزند رسول کی زیارت کروں گا۔ اب یہ مایوس ہو کے بزم رضا سے نکلا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مایوس ہو کے نکلا ہے۔ محمد کوفی کہتے کہ چند قدم میں نے اٹھائے تھے، میرے شانے پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے، محمد تو کوفے سے آیا ہے؟ یہ محمد کوفی کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا ہے، سیاہ فام کوئی حبشی غلام ہے، میں نے کہا تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ وہ سیاہ فام حبشی غلام کہتے ہیں میں نہیں جانتا تیرے نام، مجھے میرے آقا رضا نے بھیجا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری بزم اہل بیت ہے، میرے دادا نے منبر کوفہ پہ کہا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، محمد تم بارگاہ رضا سے مایوس اور خالی کیسے جا سکتا ہے؟ اس سیاہ فام حبشی نے مجھے ایک کاغذ دیا، جب میں نے کاغذ کھول کے دیکھا ہے جتنے سوالات میں اپنے کاغذ پہ لکھ کے لایا تھا، رضا بادشاہ نے بحرف ہی ایک ایک سوال کا جواب میرے کاغذ پہ لکھ کے دے دیا تھا۔ اللہ اکبر، محمد تو ہماری بزم سے ہماری محفل سے مایوس نہیں لوٹے گا، میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا فضیلتیں ہیں اس امام کی، کیا مناقب ہیں، کیا فضائل ہیں۔ یہ سلطان عرب والعجم بادشاہ ہے، مشکل کشا کا پوتا ہے، امام الانس والجان ہے۔ جو بھی غریب غربا امام کے دروازے پہ آتا تھا، جو بھی سائل آتا تھا، بخشش و عطا کے سمندر بہا دیتے تھے، سائل کو سوال کرنے سے پہلے دے دیتے تھے۔ عطا تھی آل محمد کی، سخا تھی، بحر سخا امام رضا ہے، اور محبین کا مومنین کا خصوصاً خیال رکھتے تھے۔ ہر امام نے اپنے عہد میں کربلا بپا کی ہے، میرے رضا بادشاہ نے علم کی کربلا بپا کی ہے، مشکل کشا ہے زمانے کا۔ نیشہ پور کی طرف مامون کے سپاہی لے کے جا رہے ہیں امام رضا کو، اللہ اکبر، امام رضا کو نیشہ پور کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ چڑیاں امام کے سر پہ آ کے طواف کرنا چڑیوں نے شروع کیا ہے، غول ہے چڑیوں کا۔ یہ مشکل کشا کا پوتا ہے، یہ امام الانس والجان ہے، یہ حلال المشکلات ہے امام۔ رک گئے امام کے قدم، مامون کے سپاہی ہمراہ ہیں۔ اللہ اکبر، امام نے چڑیوں سے کوئی گفتگو کی ہے، اللہ اکبر۔ مامون کے سپاہی کہتے ہیں مولا آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، ہم امام الانس والجان ہیں، ہم ہر طیور کی، ہر پرندے کی، ہر ذی روح کی زبان جانتے ہیں، ہم امام مبین ہیں۔ امام نے کوئی گفتگو کی ہے، پھر امام نے اشارہ کیا ہے، چڑیاں واپس پرواز کر گئی ہیں۔ اب مامون کے سپاہی حیران ہیں، مولا چڑیوں سے آپ نے کیا گفتگو کی ہے؟ فتبسم امام مسکرا کے فرماتے ہیں میں حلال المشکلات ہوں، یہ وقت کا امام ہوں۔ چڑیاں ایک مسئلہ لے کے اپنی مشکل کشائی حاجت روا کرنے کے لیے میرے پاس آئی، مولا ان کی کوئی مشکل ہے، ان کی کوئی حاجت ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں، یہ جس آشیانے میں جن گھونسلوں میں رہتی ہے وہاں ایک سانپ ہے جو انہیں تنگ کرتا ہے۔ اب میں مشکل کشا کا بیٹا ہوں، اس راستے سے گزر رہا تھا، چڑیوں نے مشکل کشا سمجھ کے مجھے حاجت روائی کے لیے درخواست دی ہے۔ یہ ہماری محب چڑیاں ہیں، ہم ہر محب کا خیال رکھتے ہیں، ہم امام الانس والجان ہیں۔ تو مامون کے سپاہی کہتے ہیں مولا پھر آپ نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ امام دو سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان چڑیوں کے پیچھے چلے جاؤ، تھوڑی دور بعد درختوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ چڑیاں درختوں پہ جا کے اپنے آشیانوں میں اپنے گھونسلوں پہ بیٹھے گی، جو ہی یہ گھونسلوں پہ بیٹھے گی آپ تھوڑا سا قریب جانا، درخت کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا سانپ ہوگا، اس سانپ کو اتنا کہنا کہ تجھے زمانے کا امام رضا کہہ رہے یہ ہماری محب چڑیاں ہیں، اس جگہ کو چھوڑ جاؤ۔ مامون کے سپاہی ہنسنے لگے، مولا یہ ممکن ہے؟ امام فرماتے میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں، جاؤ ان کے پیچھے۔ اب مامون کے سپاہی دو چڑیوں کے پیچھے چلے ہیں، تھوڑی دیر بعد درختوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، چڑیاں بیٹھی ہیں، سپاہی کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ نیچے بہت زیادہ کالے رنگ کا ایک سانپ تھا،
ہم شام کے قریب آئے ہیں، ڈرتے ڈرتے کہا ہے کہ تجھے حجت خدا وقت کا امام رضا کہتا ہے اس جگہ کو چھوڑ دو۔ یہ سپاہی کہتے ہیں حیران ہیں، جس طرح غلام اپنے آقا کا امر قبول کرتا ہے، سانپ فوراً تیزی سے جنگل کی جانب چلا گیا رینگتا ہوا۔ سپاہی کہتے ہیں واہ زمانے کا بادشاہ امام رضا، آپ نے تو سچ فرمایا تھا، امام حلال المشکلات ہے، امام الانس والجان ہے۔ اگر کسی درخت کے نیچے، خشک درخت کے نیچے وضو کرے سرسبز ہو جاتا ہے، یہ نمائندہ الہی ہے۔ کتنے معجزات امام کی ذات سے ظہور ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو حبیب عالم دین ہے، نیشا پور کا رہنے والا ہے۔ ابو حبیب کہتے ہیں ایک دن میں نے رویا میں خواب میں دیکھا ہے کہ نیشا پور کی جامع مسجد ہے، جمعہ نماز ہم رسول خدا کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ خواب کا منظر ہے۔ کون ہے؟ ابو حبیب عالم دین ہے، محب اہل بیت ہے۔ مستند ترین واقعات جو علماء امامیہ نے تحریر کیے ہیں۔ ابو حبیب کہتے ہیں رویا میں خواب میں دیکھا ہے، جمعہ نماز پڑھ رہا ہوں، نیشا پور کی جامع مسجد ہے اور نماز کی امامت رسول کائنات فرما رہے ہیں۔ نماز ختم ہوتی ہے، مومنین رسول اکرم کی جانب گئے ہیں، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی قدموں کو چوم رہا ہے۔ ابو حبیب کہتے ہیں میں بھی گیا، ایک منظر ہے خواب میں، رسول پاک کے ہمراہ کھجوروں میں ایک طبق میں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، جو بھی رسول اللہ سے مصافحہ کرنے آتا ہے پاک رسول فرماتے ہیں دامن پھیلا، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھجوروں کی عطا بخشش و سخا کر رہے ہیں۔ یہ ابو حبیب کہتے ہیں خواب کا منظر ہے۔ جب میری باری آئی میں نے قدم رسول پہ بوسہ دیا ہے، سلام کیا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں ابو حبیب دامن پھیلا۔ میں نے دامن پھیلایا، رسول پاک نے دست مبارک سے کھجوریں اٹھا کے میرے دامن میں رکھی ہیں۔ یہ ابو حبیب کہتا ہے میں تھوڑا سا مجمع سے ہٹ کے خواب کے عالم میں ان کھجوروں کی تعداد گن رہا ہوں۔ ابو حبیب کہتا ہے نہ 18 دانوں سے کم تھی نہ 18 دانوں سے زیادہ تھی۔ اللہ اکبر۔ میری آنکھ کھل گئی، خود بھی عالم دین تھا، اسرار سمجھ نہیں آئی، خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آئی۔ مختلف علماء سے رجوع کیا، مومنین سے، صالحین سے رجوع کیا کہ مجھے اس طرح خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، رسول پاک نے 18 دانے کھجور کے دی۔ کسی نے کہا ہے ابو حبیب تیری 18 اولادیں ہوں گی، کسی نے کہا ہے 18 برس تیری زندگانی کے باقی ہیں، کسی نے کہا 18 دن تیری زندگانی کے باقی ہیں۔ ابو حبیب کہتے ہیں مجھے اطمینان نہیں آیا، دل کو تسکین نہیں ملی۔ ابو حبیب کہتے ہیں کہ میں باہر بازار میں نکلا نیشا پور میں، ایک منادی دینے والا ندا دے رہا ہے کہ اے نیشا پور کے مومنین مبارک ہو، مبارک ہو، ابھی امام زمانہ امام رضا نیشا پور میں تشریف لانے والے ہیں، اور آج جمعہ کی نماز امام رضا علیہ السلام علیہ تحیت و ثناء جامع مسجد نیشا پور میں نماز پڑھائیں گے۔ ابو حبیب کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، میں بھی جمعہ نماز میں شریک ہو گیا، لوگوں کی بھیڑ ہے، ازدحام ہے۔ ابو حبیب کہتے ہیں بالکل خواب والا منظر تھا۔ اللہ اکبر۔ وارث رسول ہے نا امام رضا، خواب والا منظر ہے۔ نماز ختم ہوئی، لوگ جوک در جوک امام کی طرف رجوع کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، قدم بوس ہو رہے ہیں، پیشانی پہ بوسے دے رہے ہیں۔ ابو حبیب کہتے ہیں جب میرے باری آئی ہو بہو خواب والا منظر تھا، جس طرح رسول پاک کے ہمراہ کھجوروں کا طبق پڑا ہوا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس بھی کھجوروں کا طبق تھا، جو بھی آتا تھا مومن مصافحہ کرنا، امام فرماتے دامن پھیلا، عطا کر رہے ہیں کھجوریں۔ ابو حبیب کہتا ہے جب میں امام کا سلام کیا، مصافحہ کیا، فرماتے ابو حبیب دامن پھیلا، تجھے رضا بادشاہ بھی کھجوریں عطا کرے گا۔ بس میں نے دامن پھیلایا، رضا بادشاہ نے کھجوریں مجھے عطا کی ہیں۔ اب میں مجمع سے ہٹ کے جب میں گنا ہوں، ابو حبیب کہتا ہے فضائل اہل بیت نبوہ کی قسم، امام رضا کی عظمت و جلالت کی قسم، جس طرح خواب میں محمد عربی نے 18 دانے دیے تھے، آج محمد عربی کے بیٹے نے بھی 18 دانے دیے ہیں۔ میں نے شمار کیے ہیں، نہ 18 دانوں سے کم تھے نہ زیادہ تھے۔ ابو حبیب کہتا ہے انہی قدموں سے میں واپس بزم رضا میں خدمت امام رضا میں آیا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں فرزند رسول تھوڑی سی کھجوریں مجھے اور عطا کیجئے۔ جب ابو حبیب کہتے ہیں میں نے کہا ہے نا تھوڑی کھجوریں اور عطا کیے، فتبسم امام مسکرا کے کہتے ہیں ابو حبیب اپنے خواب کو یاد کر، اگر میرا نانا تجھے 18 دانوں سے زیادہ دیتے تو میں رضا بھی زیادہ عطا کرتا۔ اللہ اکبر۔ کتنے معجزات ہیں امام رضا علیہ السلام کے،
کمال ہی کمال ہیں، فضائل ہی فضائل ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن دنیا معرفت امام کو پہچان نہیں سکی۔ اسی نیشہ پور کی مشہور حدیث کا راوی بھی امام رضا علیہ السلام ہے، جس کو حدیث ذہب کہتے ہیں۔ 18,000 عالم دین نے یہ حدیث امام رضا سے تحریر کرائی تھی۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ اس حدیث کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ میرے جد ختمی مرتبت نے فرمایا کہ لا الہ ایک قلعے کی مانند ہے، جو اس میں داخل ہو گیا آمنا عذاب ربی، وہ اپنے رب کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں لیکن اس کی بھی کوئی شرط ہے، شروط ہے، اور میں امام رضا انہی شروط میں ایک شرط ہوں، یعنی شرط ولایت، شرط امامت۔ امام رضا دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو فقط نبوت کافی نہیں ہے، فقط توحید کافی نہیں ہے، نجات و شفاعت چاہتے ہو توحید و نبوت کے ساتھ ولایت و امامت ضروری ہے۔ ہم شفاعت کرنے والے ہیں، جو بھی آ گیا نجات پا گیا۔ اور دیکھیں آپ روایات ہیں کہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، دنیا ہمیں مکتب امامیہ سے جانتی ہے۔ آپ تو خوش عظمت، خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ خالق کائنات نے آپ کو ائمۃ الہدیٰ نصیب فرمائے ہیں۔ ان کے بغیر بخشش نامکمل ہے، ناتمام ہے۔ امامت کے بغیر دین بھی ناتمام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام رضا بتا رہے ہیں کہ اگر کلمہ لا الہ کے قلعے میں آنا ہے تو امامت شرط ہے، بغیر امامت کے سب شے فضول ہوگی۔ جتنا عمل کریں آپ، اگر ولایت نہیں ہے، اگر امامت کے دامن سے آپ وابستہ نہیں ہیں تو آپ ہدایت نہیں پا سکتے، کیوں یہ ہادیان خدا ہیں، نمائندے گان خدا ہیں۔ خالق کائنات نے نبی اور رسل بھیجے، سطح ارض پہ آپ غور کریں، مقصد کیا تھا ان ہادیان کی آمد کا؟ کہ بشر ہدایت پا جائے، اور امام رضا قدم قدم پہ ہدایت کے چراغ جلا رہے ہیں، دنیا کو معجزات دکھا رہے ہیں، خلق رسول کا وارث ہے، علم رسول کا وارث ہے۔ مقام مرو میں امام کے ایک مناظرے کا ذکر ملتا ہے، غیظ المحلدین امام کا لقب ہے، قرۃ العین المومنین امام کا لقب ہے۔ مرو میں امام کے ایک مناظرے کا ذکر ملتا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ابھی منقبت خوانی بھی ہوگی۔ خالق کائنات شرائع اہل بیت کے علم اور برکت نصیب فرمائے۔ مامون مقام مرو پہ گیا، حسمہ بن عین امام رضا کا ایک غلام ہے۔ مقام مرو آج کل یہ روس کا ایک علاقہ ہے۔ مامون جاتا تھا، جب موسم زیادہ گرم ہوتا یہ مقام مرو کی جانب چلا جاتا تھا، ٹھنڈا علاقہ ہے، غالباً آج کل اس کے جدید دنیا میں سائبیریا کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ عجیب بات بتا رہا ہوں، امام رضا کو ساتھ لے گیا، وہاں پہ تمام مذاہب کے علماء کو جمع کیا۔ یہ تھا کہ شاید علمی طور پہ امام رضا علیہ السلام کو شکست دے دوں۔ مجوس، ملحد، جتنے بھی یہودی عیسائی علماء کو اکٹھا کیا ہے، دربار میں مناظرہ کروں گا، فرزند رسول کے ساتھ ان کی بحث مباحثہ کروں گا۔ مامون دل سے تسلیم کرتا تھا، عظمت امام جانتا تھا، لیکن درباری کچھ حاسد تھے، ان کے کہنے پہ مجوس کے علماء کو، یہود کے علماء کو جمع کیا ہے مرو کے مقام پہ۔ تاریخی مناظرہ ملتا ہے امام رضا کا، مختصر لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حسمہ بن عین مولا کا ایک خدمت گزار ہے، جلدی دوڑتا ہوا امام رضا کے حجرے میں آتا ہے۔ مولا غضب ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں کون سا غضب ہو گیا؟ مولا آپ کو بتایا نہیں ہے، مامون نے بہت علماء جمع کیے ہیں، مجوس والے، دہریے، لادین، بے مذہب، یہودی، مجوسی، عیسائی، تمام علماء کو جمع کر رہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کیوں جمع کیا ہے؟ مولا وہ آپ سے بحث مباحثہ مناظرہ گفتگو کرائے گا۔
مولا آپ تھوڑی سی تیاری کر لیں. توجہ چاہتا ہوں مومنین شارجہ, ہسما بنین محب اہل بیت ہے لیکن معرفت کے زینے بلند نہیں کیا. جلدی جلدی کہتے ہیں مولا تھوڑی آپ بھی تیاری کر لیں. جب تیاری کا نام آئے نا امام رضا مسکرا پڑتے ہیں, اے ہسما بنین کون سی تیاری؟ مولا ذرا کچھ تھوڑا سا اپنے دماغ کو تر و تازہ کر لیں. امام فرماتے ہیں تو نے اپنے مقام امام کی معرفت نہیں رکھتی. ہم مکتب الہیہ کے سند یافتے ہیں, ہم خالق کائنات نے ہم کو امام مبین قرار دیا ہے. ہم دنیا کے کسی مدرسے میں نہیں گئے, ہم مکتب الہیہ سے پڑھ کے آئے ہیں. پوری دنیا امام کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک آپ کے ہاتھ میں اخروٹ ہو. اللہ اکبر. بس بلایا گیا امام کو, یہود مجوس سارے علماء بیٹھے ہیں, مامون بھی بیٹھے ہیں. اب چپ ہے زبانیں. جلالت امام اتنی تھی, پہلے مامون نے حکم دیا کہ کوئی امام کی آمد سے پہلے پردے نہیں اٹھائے, نہ کوئی استقبالاً کھڑا ہو جائے تاکہ امام کو شرمندگی ہو. جانتے نہیں تھے یہ وارث علم رسول تھے, جلال الہی کی تصویر تھے. جو ہی امام نے دربار میں قدم رکھا بس ایسے لگتا تھا کہ کسی غیبی طاقت نے ان تمام کو کرسیوں سے کھڑا کر دیا ہے. مرحبا مرحبا یبنا رسول اللہ. اور بڑھ کر ہوا نے ان پردوں کو ہٹا دیا ہے. شاید ہوا اپنی بے زبانی میں کہہ رہی ہوگی, دنیا والوں تم نے امام کو نہیں پہچانا, ہم تو مطیع امام ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے حکم پہ لبیک کہتا ہے. ان کے جد کی ایک انگلی سے اشارے سے ڈوبا ہوا آفتاب بھی پلٹ آتا ہے. ہم ہوائیں اٹھائیں گی پردہ. اللہ اکبر. امام عظمت و جلالت سے آئے ہیں. مامون نے بالکل ساتھ کرسی, مولا کرسی پہ بیٹھی ہے. امام فرمایا کیوں طلب کیا ہے؟ مولا یہ کچھ علماء مجوس ہیں, علماء یہود ہیں, علماء عیسائی ہیں, آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں حکم. اللہ اکبر. العلماء مجوس ابھی خاموش ہیں. عظمت امام اتنی تھی. مامون کے ایک حواری نے اشارہ کیا ایک اہل توریت کو کہ تو کھڑا ہو کہ کوئی امام سے بات کر. بہت طولانی مناظرہ ہے, مختصر کروں. یہ اہل توریت کھڑا ہوا. امام نے فرمایا ہے توریت کی کتنی قرأتیں ہیں؟ لاجواب ہو گیا. مولا ہے توریت کی قرأتیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں. تو توریت کا حافظ ہے یا دیکھ کے پڑھے گا؟ کہتے ہیں مولا کچھ آیتیں تو مجھے توریت کی حافظ ہیں, باقی میں دیکھ کے پڑھتا ہوں, میرے پاس کتاب ہے, قلمی نسخہ ہے. امام فرماتے ہیں اچھا وہ توریت نکال. اب اس نے توریت نکالی. امام فرماتے ہیں فلاں مقام پہ آ. یہ ورق کے الٹتا ہوا اس مقام پہ آیا. امام فرماتے ہیں میں تلاوت کرتا ہوں توریت کی, ذرا تو دیکھ میں صحیح کر رہا ہوں. اب امام رضا نے توریت و زبور کی تلاوت شروع کی ہے. یہ توریت کا عالم توریت کو بند کر کے قدم امام پہ جھکا ہے. مولا ہم سے اچھی تو آپ تلاوت کر رہے ہیں, آپ کو حافظ ہے. امام فرماتے ہیں ہم تمام صحائف انبیاء جانتے ہیں, ہم تمام کتب آسمانی جانتے ہیں, دنیا نے ہماری معرفت نہیں رکھی. اب یہ توریت کا عالم امام کی علمی عظمت سے متعارف ہو چکا ہے. کسی دوسرے عالم سے کہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ, زبانیں چپ ہیں, خاموش ہے. فرزند رسول کی جلالت اتنی تھی, ایک لا مذہب لا دین کو کھڑا کیا امام کے مقابلے میں کہ تو کوئی لا یعنی گفتگو کر امام کی, ہم علمی تو امام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ لا دین لا مذہب کھڑا ہوا ہے, کہتا ہے فرزند رسول نہ میں کتابوں کو مانتا ہوں نہ میں مذاہب کو مانتا ہوں, میں تو لا دین ہوں لا مذہب ہوں, سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں سیدھی باتیں کر. یہ اب لا دین کہتا ہے مولا کیا آپ کے رب کے لیے اللہ کے لیے ممکن ہے کہ پورے مرغی کے انڈے میں پوری کائنات کو سمو دے؟ اللہ اکبر. عجیب سوال کیا ہے. اب فرزند رسول کہتے ہیں ہاں خالق کائنات کی قدرت میں کاملہ میں یہ بات بین ثبوت ہے کہ مرغی کے انڈے میں پوری کائنات کو سمو دے. امام کو کہتے ہیں مولا اس کی دلیل؟ امام فرماتے ہیں ذرا نظر اٹھا کے آسمان کی جانب دیکھ. اب اس لا مذہب نے لا دین نے آسمان دیکھا. امام فرماتے ہیں یمین دیکھ یسار دیکھ. جب دیکھ چکا ساری جہتیں, امام فرماتے ہیں آنکھیں بند کر. لا دین نے آنکھیں بند کی ہے. امام نے کہا ابھی تو نے آسمان کو دیکھا ہے, طیور پرندے اڑ رہے تھے, یاد ہے؟ ہاں مولا یاد ہے. امام فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا, وہ اشیاء یاد ہے؟ امام وہ کہتے ہیں ہاں مولا یاد ہے. امام فرماتے ہیں تعجب نہیں کرتا, مرغی کا انڈا تو بڑا ہوتا ہے, آنکھ کی چھوٹی سی پتلی میں خالق کائنات نے اتنے مناظر کو سمو دیے. کیا مرغی کے انڈے میں خالق کائنات پوری کائنات کو نہیں سمو سکتا؟
جب یہ بات سنی ہے لاجواب ہو گیا۔ امام فرماتے تیری تسلی کرتا ہوں، تجھے اور جواب عملی طور پہ دیتا ہوں۔ امام کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا، چھڑی تھی یا عصا تھا۔ امام فرماتے تھوڑی دیر کے لیے یہ لکڑی کی عصا چھڑی مجھے دے۔ امام فرماتے تو کون ہے؟ مولا میں بڑائی ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں، کاریگر لکڑی کا ہوں۔ امام اس چھڑی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہتے ہیں لکڑی سے چیزیں بنا لیتے ہو؟ ہاں مولا لکڑی سے چیزیں بناتا ہوں۔ امام نے وہ چھڑی اٹھا کے دربار میں سب کو، اور خصوصاً جس ملحد نے، جس لادین نے سوال کیا تھا، امام اس بڑائی کی جانب، لکڑی والے کاریگر کی جانب کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ مجھے کرسی بنا دو، اس چھڑی کی کرسی بنا سکتے ہو؟ کاریگر حیران ہے۔ امام ایک عملی جواب دے رہے ہیں، مولا میں کاریگر تو ہوں، کرسی تو بنا سکتا ہوں، لیکن یہ لکڑی کا مادہ ناقص ہے، کم لکڑی ہے، میں اسے کرسی نہیں بنا سکتا۔ امام اس لادین لامذہب سے جس نے سوال کیا تھا، امام فرماتے ہیں کاریگر کا یہ نقص نہیں ہے، کاریگر تو ہر چیز بنا لیتا ہے، لیکن لکڑی کم ہے، نقص لکڑی میں ہے۔ امام فرماتا ہے یہ خالق کائنات پوری کائنات کو انڈے میں سمو سکتا ہے، لیکن انڈے کا نقص ہے اتنی اپنے آپ میں استطاعت نہیں رکھتا کہ پوری کائنات کو اپنے حجم میں سمو لے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام رضا علیہ السلام، یہ سلطان والعرب والعجم امام ہے، غریب الغرباء ہے، معین الضعفاء والفقراء ہے، شفیع محشر ہے۔ خصوصاً اس امام کی طب بہت مشہور ہے، طب رضا کے رسائل آج بھی ملتے ہیں۔ مومنین کو چاہیے کہ علم امامت سے اپنے آپ کو مستفیض کریں۔ امام نے اپنے محبوں کو، چاہنے والوں کو، انسانیت کو امام نے درس دیا ہے طب کے بارے میں کہ فلاں وقت میں یہ چیز بہت اچھی ہے، فلاں موسم میں یہ چیز استعمال کیا کریں۔ طب رضا کو ضرور پڑھے، استفادہ کرے۔ فقط امام نے یہ بتایا ہے کہ کھانے کی ابتدا نمک سے کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ اتنے روحانی اور جسمانی فائدے ہیں نمک کے، بغیر انسان کا ذہن سمجھ نہیں آتی۔ کہ امام رضا کا قول ہے کہ 3 چیزیں حافظے کو بڑھاتی ہیں، تلاوت قرآن حافظے کو بڑھاتی ہے، شہد کھانا حافظے کے لیے تقویت ہے، اور تلاوت قرآن، شہد کھانا اور دودھ ضرور استعمال کریں خوراک میں۔ یہ امام رضا کی طب رضا ہے کہ 3 چیزیں حافظے کے لیے قوی ہیں، حافظے کو بڑھاتی ہیں۔ کیوں نہ ہم علم امامت سے مستفید ہوں، کیوں ہم بھٹکیں؟ عام سی باتیں ہیں۔ کرمان کے ایک تاجر کو ڈاکوؤں نے حملہ کیا، مستند ترین روایت ہے، کرمان کا تاجر تھا، حملہ کیا ڈاکوؤں نے، منہ میں برف ٹھونس دی، اب زبان ختم ہو گئی، ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ پیرالل اٹیک تھا، زبان مفلوج ہو گئی، بات نہیں کر سکتا تھا، محب اہل بیت تھا، کرمان کا رہنے والا، بہت دور دراز رہنے والا، دنیا جہاں کے ڈاکٹروں سے علاج کرائے، لا علاج ہے، شلل ہو گیا زبان پہ، زبان چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی برف کی وجہ سے۔ کرمان کا علاقہ برف والا ہے۔ دل میں تہیہ کیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میرا رضا بادشاہ نیشہ پور آ رہا ہے، سفر کر کے نیشہ پور جاؤں گا، اپنے وقت کے امام سے دعا بھی لوں گا اور نسخہ شفا بھی لوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ رات کو مجھے زیارت امام رضا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اپنے محبوں اور چاہنے والوں کا امام کتنا خیال رکھتے ہیں۔ امام فرماتا ہے تو نے دل سے یاد کیا ہے، دل سے توسل کیا ہے، دیکھ میں رضا بادشاہ تیرے خواب میں آ گیا ہوں۔ مولا آپ میری حالت جانتے ہیں، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، زبان خاموش ہو گئی ہے، اٹیک ہو گئے ہیں۔ امام فرماتا ہے فکر نہ کر، میں فرزند رسول تیرے حق میں دعا کروں گا، تو شفا یاب ہو جائے گا، لیکن دنیاوی طور پہ تجھے ایک میں نسخہ دے رہا ہوں، زیرہ، نمک اور شکر کو حسب وزن ملا کے تو یہ کھا لے، خالق کائنات تجھے شفا دے گا۔ خواب میں آ کے امام نسخہ بتا رہے ہیں، یعنی اپنے غریبوں محبوں کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ طب رضا مشہور ہے، علماء امامیہ نے بڑی محنت سے امام کے فرامین کو یہ سارا نقل کیا ہے۔ طب رضا ایک رسالہ ہے، کہیں سے مومنین کو میسر آ جائے، عام سی زندگی کی باتیں ہیں، ضرور اس پہ عمل کریں۔ خالق کائنات قیامت کے دن ہمیں رضا بادشاہ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ میں نے 15 منٹ پہلے اس لیے ختم کیا ہے کہ آپ بھی تشریف فرما ہو۔ آج محفل رضا بادشاہ ہے،
امام زمان کے حضور ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ مولا آپ کے جد کی آمد پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مومنین کرام کے دل میں جو بھی حاجات شرعیہ ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی حسرت ہے، رضا بادشاہ کے صدقے بار الہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ نصیب فرما۔ خالق کائنات جو امام برگاہ علی رضا کی خدمت گزار ہیں